خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو صرف ایکسل نیکی میں اقرار بھائی جو ہیں وہ ذرا اپنی صحافتی ذمہ داریاں کو نبھا رہے ہیں، ان کی وہاں مصروفیت ہے، اس لیے وہ آج بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور اگلے 20 منٹ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم بہت لوگوں کی زندگیاں بدل سکیں گے۔ کچھ بھی نہ ہو سکے تو صرف ہمارے ساتھ رہیے، دیکھیے اور دعا کیجیے، اور اگر کچھ ہو سکے تو جو کچھ بھی ہو سکے قطرہ قطرہ مل کے سمندر بنا دیتا ہے، اور الحمدللہ دائرہ اتنا وسیع ہے دیکھنے والوں کا کہ سب اپنا اپنا جتنا ہو سکے لٹرلی جتنا ہو سکے کنٹریبیوٹ کر دیں گے، زندگی بدل جائے گی۔ تو آپ سوچئے کسی شخص کی زندگی بدل جائے اور آپ کو یہ ہو کہ ہاں اس میں یہ 500 روپے کا کردار میرا بھی تھا، اور اللہ تو جانتا ہے مجھ میں جتنی استطاعت تھی میں نے اتنا کر دیا، اس سے زیادہ دے گا تو میں اس سے زیادہ کر دوں گا، تو آپ کو اس کا مجھے بہت یقین ہے کہ بہت اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہمارے ساتھ جو آرگنائزیشن ہے اور اس کی روح رواں بھی ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور مجھے بہت ذاتی طور پہ میں نے وزٹ بھی کیے ہیں ان کے سینٹرز۔ ایک بہت اچھی بات یہ بھی لگتی ہے کہ بلا تفریق رنگ، نسل، مسلک، مذہب، فرقہ، گروہ سب کی خدمت جاری ہے، اور کیا شاندار انداز میں جاری ہے۔ پھر ان کی اپنی کوارڈینیشن باقی اداروں کے ساتھ بھی، یعنی کہ ایدھی صاحب کے ساتھ بھی، فیصل ایدھی صاحب کے ساتھ بھی، تو یہ اچھی بات ہے کہ این جی اوز آپس میں کوارڈینیٹ کریں، کمپٹیشن کریں لیکن ہیلدی کریں، لیکن کوارڈینیٹ بھی کریں تاکہ جس کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو وہاں پر ہیلپ مل جائے۔ میں بات کر رہا ہوں جے ڈی سی کی، جعفریہ ڈیزاسٹر سیل کی، جس کے روح رواں ظفر عباس صاحب بھی میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور کچھ دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان دوستوں کی میں ابھی صرف آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں۔ معاملہ کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں بھائی؟ جی اللہ کا شکر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ غلام مصطفیٰ۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اشرف۔ ابھی بڑی یہ بہت ہی دردناک کہانی ہے جو کہ خود بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ ایک تیزاب پھینکے جانے کا واقعہ ہے، اور آپ سوچیں کس طریقے سے کسی بدبخت کا ایک 3 سیکنڈ کا ایکشن، بس یہ، اور وہ اگلے انسان کی پوری زندگی، ساخت، اپیئرنس، جذبات، سب کچھ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر اگلے 20 منٹ میں میں اور آپ کچھ کرنے کا عزم کر لیں۔ پہلے میں چاہتا ہوں جے ڈی سی کے حوالے سے آپ ایک پیکیج دیکھیے، پھر ہم آتے ہیں واپس یہاں پر۔ آج جب کورونا وائرس کی وجہ سے ہم سب اپنے گھروں پر محصور ہیں، تب یہ چند خدا ترس لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ کسی تعارف کے محتاج نہیں، دنیا ان کو جے ڈی سی کے نام سے جانتی ہے۔ جے ڈی سی کی ٹیم ہر بار کی طرح اس بار بھی اس مشکل وقت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پاکستانیوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ بے تحاشا ادارے کام کر رہے ہیں فلاحی، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم انہیں بہت چھوٹا سا ادارہ ہیں۔ آج جب یہ مشکل گھڑی آئی ہے تو مڈل کلاس طبقے نے ہمیں سپورٹ کیا، غریبوں نے سپورٹ کیا کہ بانٹو، ہم دیں گے، ہم پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم نے شروع کیا، روڈ پہ پیکنگ شروع کیا، 1000 بورا، 2000 بورا، 3000 بورا، 4000 بورا، ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ جے ڈی سی اور اس کے والنٹیئر اس کام کو بخوبی انجام دے رہی ہیں، لیکن ضرورت کے پیش نظر جے ڈی سی نے ان دہاڑی دار مزدوروں کو بھی کام پہ رکھ لیا ہے جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے۔ جے ڈی سی نہ صرف ان کو کام دے رہی ہے بلکہ ان کی اجرت اور راشن کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ پہلے تو 4 ٹائم پیک کر رہے تھے، نکال لیتے، اب تو یہ کہ رات 2 سے صبح 7 تک نکالنے، تو بہت ساری لیبر لگی ہوئی ہے۔ جتنا بھی یہاں پر اسٹاف آپ دیکھ رہے ہو یہ سب پیڈ لیبر ہے۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے ایک جگہ سامان پیک ہو رہا ہے، دوسری جگہ شفٹ ہو رہا ہے، پہلی منزل پہ شفٹ ہو رہا ہے، کلاس روم بھرے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ابھی رات میں 2 بجے یہاں پر پہنچنی ہے گاڑیاں بہت بڑی تعداد ہے۔ راشن کی تقسیم کسی مسلک، مذہب یا رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں کی جا رہی، بلکہ اس کے لیے ایک اسٹرکچر ترتیب کیا گیا ہے جس میں ہر مسلک اور مذہب کے لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جے ڈی سی اور ظفر عباس کی عوام سے صرف یہی اپیل ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں جے ڈی سی کا ساتھ دیں تاکہ کوئی پاکستانی بھوکا نہ سوئے۔ جو طریقہ کار اپنایا ہے لوگوں نے پورے پاکستان میں غریبوں تک پہنچنے کا، اس کو جاری رکھو۔ تو ڈور ٹو ڈور ہم تو جا نہیں سکتے، تو آپ ہمارے بازو بن جاؤ، خدا اس کا آپ کو اجر ہی دے گا، اور کیا دے گا۔ تو
میں نے عرض کیا، میں نے خود بھی ذرا کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے جو کہ JDC جو کام کر رہی ہے، اور خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ شہر قائد میں بھی کوئی بینرز آویزہ دیکھے، اور میری بات بھی ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ڈائلسس کے عنوان سے آپ کچھ کر رہے ہیں. چونکہ دیکھیں ڈائلسس کہنے کو اس میں ایک لفظ ہے، جاتے ڈائلسس کرا کے آتے ہیں، پورا پروسیس ہے، مستقل اس پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے جو ڈائلسس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، اور اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. اب آپ سوچیے ایک آدمی جو 18,000 روپے کما رہا ہے، مطلب وہ تو بس اس کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ یا تو بیمار نہ ہو یا پھر ہم مر جائیں، کیونکہ ورنہ تو کیا کریں گے. پھر ایسے لوگوں کے لیے ڈائلسس سینٹرز کا ہونا جہاں مفت علاج ہوتا ہو، وہ تو ایک نعمت سے بھی بڑھ کے ہے نا. ڈائلسس سینٹرز کے عنوان سے کیا کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے، پھر میں کی طرف آتا ہوں. وسیم بھائی، اصل میں سلسلہ یہ کہ شوگر اب ہر چوتھے آدمی کو ہے. جی ہاں، جو نہیں افورڈ کر پا رہا، لوگ کھانا نہیں کھا پا رہے، 6,000 روپے کی دوائی کہاں سے لیں گے؟ آپ نے 1,500 روپے کی 2 سال پہلے والی دوائی 6,000 کی کر دی. جی ایسے ہی. ڈائلسس میں مشکل یہ ہو رہی تھی، جو فری اسپتال ہے وہاں لوگ 6 گھنٹے ویٹ کرتے ہیں، دنوں کی ویٹنگ ہے. ڈائلسس کے مریض کو سانس ہی نہیں آ رہی، جو اس کو جھیلتا ہے اس کو پتا ہے. جی صحیح بات. ہفتے میں 3 ڈائلسس ہیں، وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں 9,000 روپے کا ایک دن کا ڈائلسس کیسے کرائیں گے؟ یعنی پرائیویٹ اسپتال میں کوئی جائے تو اس کا ہفتے کا خرچہ 27,000 روپے ایک ڈائلسس کا، یعنی مہینے کا 70-75,000 روپے. نہیں، مہینے کا اس کا چلے جائے گا 1,08,000 روپے اگر 3 ڈائلسس ہفتے کے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہر علاقے میں 4 ڈائلسس سینٹر کھول لیں. لانڈی میں 4، کورنگی میں 4، اورنگی میں 4. ایک سینٹر میں 5 مشینیں ہیں، ہر مشین جو ہے 20 مریض ایک دن کا دیکھ رہی ہے ایک سینٹر، اور ہفتے کا مطلب پورے مہینے کا 600 مریضوں کا لوڈ ایک سینٹر کا ہے. یہ آپ کھولنے جا رہے ہیں؟ کھول دیے، یہ آپریٹ ہو چکے ہیں. پہلی رمضان سے اب تک ایک لیاقت آباد میں، ایک گلشن اقبال میں سینٹر کھول دیا. مریضوں کی رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے. شکارپور کے لیے گورنمنٹ کو لیٹر دے دیا ہے کہ وہاں 14 مشینوں کا ہم سینٹر کھولنے جا رہے ہیں. اگر وہ ہمیں اجازت دے دیں گے اپنی ڈسپینسری میں، شکارپور کے جو ان کا اسپتال ہے، تو وہاں پر ہم تقریباً 80 کلومیٹر کے ایریا کے مریضوں کو گھر سے اٹھائیں گے بھی ایمبولینس میں اور چھوڑیں گے بھی. ارے زبردست. ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. لوگ اور یہاں پر کیا ہے، مطلب ڈائلسس سینٹر میں کوئی اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا کہ آپ اس کا مفت علاج کریں گے؟ بس ہی اس کو ڈائلسس کروانا ہے، کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہوتا. آپ کا مریض آئے گا، آدمی آیا میلے کچیلے کپڑوں میں آیا، جیسے بھی ہے وہ آیا میرے ڈائلسس کروانا مریض. دیکھیں ہمارا اصول ہے، اگر کوئی میلے نہیں بہت اچھے کپڑوں میں بھی آیا ہے، کیونکہ آج کراچی شہر میں لوگ موٹر سائیکلیں روک روک کے کھانا لے کے جا رہے ہیں اپنے گھروں پہ. تو میں کسی سے پوچھوں گا نہیں وہ آیا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. اب 4 گھنٹے اس نے مشین پہ لیٹنا ہے. اگر وہ ایک چھوٹی سی ایمبولینس کے اسٹریچر پہ اپنی ماں کو 9 گھنٹے ویٹ کرا رہا ہے، پھر اس کی ماں کا 4 گھنٹے ڈائلسس ہو رہا ہے، تو میں نے 13 گھنٹے بچا لیے نا. پھر میں نے ہر بیڈ کے اوپر ٹی وی لگا دیا ہے کہ وہ 4 گھنٹے اس کی ماں تلاوت کلام پاک سننا چاہ رہی ہے، لگا لے چینل. نعت سننا چاہ رہی ہے، لگا لے. خبریں دیکھنا چاہ رہی ہے، اور ان کے جو اٹینڈنٹ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی باہر جوس بسکٹ سب موجود ہے فری. یہ ساری ایسی فیسلٹی جو ابھی لوگ چاہیں، کوئی مخیر حضرات کو دیکھنا چاہیں کہ بھئی یہ کام ایسے ہی ہو رہا ہے، وہ وزٹ کر لیں. لیاقت آباد ڈسپینسری جائیں، دیکھ لیں پہلا سینٹر بنا دیا ہے. گلشن میں ڈسکو بیکری کے پاس دوسرا سینٹر بن گیا، اس کی رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے. ابھی ہمیں KMC کی جانب سے ایک جگہ اور دی جا رہی ہے، وہاں پر ہم کھولنے جا رہے ہیں. ہم تو کھل کے کر رہے ہیں. زبردست. تو اس میں آپ کیا اپیل کرتے ہیں کہ لوگ کیا میں صرف یہ اپیل کروں گا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا ان کا انتقال ہو گیا ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایک مشین ڈونیٹ کرنے ڈائلسس کی مشکل سے 14 لاکھ روپے کی مشین ہے. ایک پورا سینٹر 80 لاکھ کا پڑتا ہے، کیونکہ ہر مریض کے جسم میں تقریباً 300 لیٹر پانی جاتا ہے. اس کے لیے RO پلانٹ بھی لگانا پڑتا ہے ڈائلسس کے. بڑا دقت آمیز یہ وقت تو، اور ایک جنریٹر. تو یہ سب کاسٹ ملا کے 80 لاکھ روپے ایک سینٹر کا خرچہ ہے، وہ دے دیں. ہر مہینے جو خرچہ ہوگا سینٹر کا پھر وہ مخیر حضرات کو دیں گے کہ بھائی آپ 50 مریضوں کی کٹ دے دیں، 2000 روپے کی آ رہی ہے، لاکھ روپے آپ کا ہو گیا. آپ 10 مریضوں کی دے دیں. اس سے کیا ہوگا، اگر ہم نے 30,000 مریضوں کا کراچی کور کر لیا، سندھ کور کر کے، پھر ہم پورے پاکستان بھر میں سروس کو پھیلائیں گے. آپ سوچیے اگر کوئی یعنی ایک مریض ہے جو کہ ایک ڈائلسس سینٹر یا ڈائلسس مشین کی وجہ سے اپنے وہ انتہائی کربناک لمحات آپ کے کسی تعاون کی وجہ سے وہ آسانی سے گزارتا ہے، تو اس کے دل سے دعا نکلے گی، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. ایک اور چیز ہے، دیکھیں جس مریض کا ہفتے میں 2 یا 3 ڈائلسس ہے، اس کے گھر کے ایک شخص کو نوکری چھوڑنی ہے. رات کو لے کے جائے گا نا اس کو، رات کو 3 بجے آپ ٹوکن لیں گے کسی فری اسپتال کا، صبح 7 بجے آپ کا نمبر آئے گا. کسی ایک مریض کی کنڈیشن خراب ہوئی، آپ کا پیشنٹ مریض پہ گیا دن 12 بجے، تو اس وقت تک تو وہ ایک چھوٹی سی ہائی روف ایمبولینس میں لوہے کے اسٹریچر پہ لیٹا ہوا، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، آپ کی ماں ہو، یا آپ کا 10 سال کا بیٹا ہو. جیسے ہمارے پاس لاڑکانہ شکارپور سے ایک بندہ آیا تھا اپنے بیٹے کو لے کے، تو اس نے کہا مجھے میرے دفتر کی طرف سے شو کا نوٹس آ گیا کہ آپ کی چھٹیاں بہت ہو رہی ہیں. وہ کراچی لاتے ہیں ڈائلسس کے. آپ اگر 3 دن اپنی والدہ یا والد کو ڈائلسس کرانے لے جا رہے ہیں، 2 دن ہفتہ اتوار چھٹی ہے، تو 1 دن کے لیے آپ کو نوکری پہ کون رکھے گا؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے مریض کو گھر سے ایمبولینس اٹھائے گی، ڈائلسس کرائے گی، گھر چھوڑ دے گی، پیسہ نہیں لے گی. اوہ واہ واہ. اور اگر 14 لاکھ کی ایک مشین ڈونیٹ ہوتی ہے، کوئی صاحب پوری مشین ڈونیٹ کر دیتے ہیں یا کچھ لوگ تھوڑا تھوڑا جوائن کریں، تو وہ
کتنے عرصے تک مشین چلتی ہے؟ لائف کتنی ہوتی ہے مشین ابھی کی؟ میری جس کمپنی سے بات ہوئی ہے 5 سال کی انہوں نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ اس مشین کا کوئی پرزا بھی ٹوٹے گا نا وہ بھی ہم فری میں صحیح کریں گے. اچھا اور کیا چاہیے؟ 5 سال. اور پر ڈے وہ مریض کتنے ڈائلسس کے پیشنٹس ایک مشین جو ہے 4 مریض دیکھے گی, 5 مشینیں 20 مریض دیکھیں گی, ایک مہینے میں ایک سینٹر 600 مریض دیکھے گا. اگر میں نے لانڈی میں 4 سینٹر بنا دیے یعنی کہ وہاں کے 2400 مریض اب اس مشکل کو بھول جائیں کہ ان کو کسی بھی ادارے کے باہر جا کے ویٹ کرنا ہے, ویٹنگ کچھ بھی نہیں, ساری مشینیں جنریشن نیکسٹ لگا رہا ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اب ذرا ہمارے بھائی کی طرف آئیے. یہ تو آپ کچھ تصاویر وغیرہ بھی ہیں ہمارے پاس جو کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم نشر بھی کر سکتے ہیں یعنی ان بھائی کی, بس اگر قابل نشر ہو تو آپ دیکھ لیجیے گا, ورنہ کیا معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ؟ یہ ان کے والد ہیں ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ کیا ہوا ہے؟ ان کا سلسلہ اس طرح سے ہے کہ یہ نوکری کرتے تھے ایک فیکٹری میں, کراچی میں نہیں رہتے, باہر سے آئے ہیں اندرون سندھ سے, اور وہاں پر ان کے ساتھ سلسلہ یہ ہوا کہ یہ کہیں گئے, ان کا بیٹا بھی گھر میں حالات اچھے نہیں تھے, بھوک تھی, تو یہ چھوٹا بچہ بھی نوکری کرتا تھا اسی فیکٹری میں. اچھا. والد صاحب کسی اور جگہ چلے گئے تو پیچھے سے جو وہاں لوگ کام کر رہے تھے وہ لوگ اس بچے کو پکڑ کے لے گئے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے لیے. ارے اس بچے نے اسٹینڈ لیا, اس نے کسی حال میں ان کے ظلم کے لیے راضی نہیں ہوا. انہوں نے اس کے بعد اس کو پکڑا, سب نے مل کے تیزاب کی بوتل لائے اور اس کے پورے منہ پہ تاکہ اس کا چہرہ, اور ان کی تو پوری کوشش تھی ہے اس کی بیچارے کی زندگی ختم ہو جائے, لیکن اب یہ 5 مہینوں سے یہاں کراچی کے ایک سرکاری اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو اب اپنے اس کے بعد کے ابھی اس کے جسم کی کھال کاٹ کے پورے جسم ابھی کا صرف چہرہ متاثر نہیں ہے؟ نہیں, اب تو پورا یہ ہے ہی نہیں ہے, یہاں پورے جسم کے پیچز کاٹ کے ہاتھ سے پاؤں سے وہ چپکائے جا رہے ہیں. اگر وہ چپک جاتے ہیں صحیح, اگر وہ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ نیا پیچ اسٹیپل کیا جاتا ہے. مطلب یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک نیا سلسلہ شروع ہونا ہے کہ اس کو اپنا چہرہ واپس لانے کے لیے اس کی پلاسٹک سرجریاں ہوں گی. وہ مراحل سے گزرنا پڑے گا. ابھی تو یہ اس مراحل میں پڑا ہوا ہے, ابھی تو اس کے جسم کی کھال کاٹی جاتی ہے, یہاں سے کاٹے ہیں, یہاں سے نکال رہے ہیں, پاؤں سے نکال رہے ہیں. بیٹا دکھاؤ گے اپنے, مطلب دیکھیں ابھی تو جسم کے وہ جو یہ ساری کھالیں کاٹ کے نکال کے یہ سب چہرے پہ لگ رہی ہیں. یہ سارا سلسلہ جاری ہے. ابھی تو یہ اس مراحل سے گزر رہا ہے کہ کم سے کم وہ چہرہ چھپے, آنکھ اور اس کے اطراف کی جگہ, تو یہ اس پروسیس سے گزر رہا ہے. پھر اس کے بعد پلاسٹک سرجریوں کا سلسلہ شروع ہوگا. اوپر کا حصہ بنے گا, آنکھیں, اس کے نیچے کا یہ جو آنکھ کے نیچے کا حصہ ہے, سائڈیں بنیں گی. یہ پورا بیٹا گلا وغیرہ دکھاؤ, تیزاب جہاں تک بہتا گیا ہے پوری کھال پانی کی طرح لے گیا جسم کی. یہ پورا اس کی صورتحال, پورا فیس اس کا سیدھے ہاتھ پہ, پورا ٹانگیں وانگیں سب. میں ذرا السلام علیکم مائک. وعلیکم السلام. تو کیا ہوا تھا اس دن؟ کیا اس دن سلسلہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ ساتھ کام ہی کرتے تھے ابو اور میں. اچھا, آپ دونوں ابو اور ساتھ ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے تھے؟ گھر کے حالات تنگ ہونے کی وجہ سے برابر والی فیکٹری میں ہم, ابو نے بولا ڈبل ڈیوٹی شروع کر لیتے 16 گھنٹے. اچھا اچھا 16 گھنٹے کرتے ہیں. پھر ابو کی تھوڑی طبیعت صحیح نہیں تھی, ابو کو میں نے بولا کہ آپ ایک ہی فیکٹری میں کرو, میں ڈبل کرتا ہوں. زبردست یار. جب اب میں ادھر سے نکلتا تھا ادھر وہ کام کرتے رہتے تھے, کافی عرصہ گزر گیا تھا, 6-7 مہینے. 6-7 مہینے گزرنے کے بعد جب ان کا حساب ہو گیا, انہوں نے کام چھوڑ دیا. جن کے پاس میں کام کرتا تھا ہاں, انہوں نے, وہ جا رہے تھے کراچی. وہ بول رہے تھے ہمارے ساتھ ہی رہے گا تو, اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہے. مجھے زبردستی لے جانا چاہ رہے تھے اپنے ساتھ, مطلب جنسی. کراچی جا رہے تھے؟ جی. آپ تھے کہاں پہ مطلب اس وقت؟ حیدرآباد میں. صحیح صحیح. اور میرے نام کراچی ساتھ چلو ہمارا. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا کراچی, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں گا, میں نہیں جا سکتا. پھر انہوں نے مجھے, ابو جہاں پہ کام کرتا تھا میں وہاں سے کام کر کے نکلا رات کو 10:30 بجے تقریباً. صحیح ہے. جب میں نکلا سارے کھڑے ہوئے تھے انتظار میں کہ جب نکلے گا. میں اس ٹائم اکیلا نکلا. پھر جب اکیلا نکلا تو بائک پہ جا رہا تھا, آگے جاتے جاتے تھوڑا ٹریفک نہیں ہوتی وہاں پہ, تھوڑا سنسان علاقہ, ادھر ہی انہوں نے مجھے گھیر لیا. اور جب دیکھا تو یہ اکیلا ہی ہے, وہ بھی اکیلا تھا, بائک پہ آئے اور مجھے کہا ہمارے ساتھ, زبردستی کرنے کی کوشش کی. میں نے جان چھڑا کے, اس کے ہاتھ میں ایسیڈ بھی تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا اس کے ہاتھ میں ایسیڈ ہوگا. اور جب میرے ساتھ اس نے کافی کرنے کی, جب میں آگے پیچھے بھاگنے لگا نامناسب کچھ کرنے کی کوشش. اچھا. اور اس نے ایسڈ پھینک دیا میرے اوپر روڈ پر ہی؟ جی. اور ایسڈ پھینک کے وہ چلے گیا. ان لوگوں کا پتہ چلا کچھ؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ پکڑے وہ سلاخوں کے پیچھے. جی جی, وہ دھمکیاں بھجوا رہے ہیں. نہیں بھائی, ابھی انہوں نے مجھے میسج پڑھوایا کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر
केस वापस नहीं लिया तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को पूछें क्या कह रहे हैं, मारने की धमकी तक भी ये मैसेज आया आपको? मैसेज नहीं आया, कॉल की थी उन्होंने मेरे को कि आप सुलह करो। मैंने बोला भी सुलह नहीं मैं कर सकता, मैं भी अपने बच्चे का इलाज कराऊं या सुलह कराऊं तुम्हारे साथ। तो फिर तीसरी कॉल पे उन्होंने मेरे को धमकी भी दी कि हम कोर्ट में से बंदा छुड़ा लेंगे, आप लोग क्या करोगे? तो मैंने बोला भी कोर्ट में आप छुड़ा सकते तो छुड़ा लो। उफ, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी। जुल्म है ना। देखें, कल तक अगर हम ढूंढ रहे थे कि कौन लोग हैं जो बच्चों के साथ ज्यादती करके उनका गला दबा देते हैं, उनको मार और देते एक हैं। बंदा जो पकड़ में है उसकी इतनी जुर्रत है कि वो अंदर है लेकिन वो धमकियां भिजवा रहा है कि भाई सुलह कर लो। ना वो शर्मिंदा है, ना उसके पीछे जो उसके रिश्तेदार हैं वो शर्मिंदा है, बल्कि वो इनको थ्रेट करने का सिलसिला भी जारी है। ये इनका हौसला है कि इतने बड़े जुल्म के बाद नौकरी छोड़कर, मैं यकीन जाने जब मैं इनसे मिलने गया था अस्पताल तो उस वक्त ये बाहर किसी दस्तरखान पे खाना सहरी का लेने गए। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने इनको बोला कि आप, मैं अपने दायरे के तौर पे भी कोशिश करता हूँ, आपको अगर कोई बड़ा वकील चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हमें वकील मिल गया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मदद कर रहा है, और अल्लाह ताला पर इनको बड़ा भरोसा है और हमें भी सबको भरोसा है। तो यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करेगा इस बच्चे की चेहरा वापस लाने के लिए, क्योंकि वो जो तस्वीरें। जरा बताएं अमाउंट कितना? और मैं उससे पहले ये भी दरख्वास्त करूँगा, हुकाम भी देख रहे होते हैं प्रोग्राम, और मैं ज़ाती तौर पर भी कोशिश करूँगा, एक आइडियल केस है जहाँ हम इतनी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं कि बच्चों को जिनसी ज़्यादती से बचाएं, ये करें वो करें। ये केस सामने है आइडियल इस एतबार से कि जिसने किया है वो सलाखों के पीछे है और जुर्रतमंद इतना है कि वो थ्रेट कर रहा है। तो इसको अगर किसी सतह पर इस तरह देखा जाए कि कम से कम उस जिसने ये काम किया है वो तो सज़ा तक पहुँचे, ताकि इस तरह के वाक़यात कम हो, ताकि लोगों को डर लगे। क्योंकि मैं जब कसूर भी गया था वहाँ पर जब भी वाक़यात होते थे वो लोग छूट जाते थे, फिर दोबारा बच्चों के साथ ज़्यादती करते थे, और वो इसलिए करते थे उनको पता था हम दोबारा छूट जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था ना। बढ़ जाता था, कहते देख लेंगे क्या होगा। तो ये खुदा का वास्ता है कि इसको अगर मैं अपनी ज़ाती तौर पे भी कोशिश करूँगा। अब बताएं कि इस पे इलाज का, जाहिद साहब ने कॉल किया, 50,000 रुपये का है, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, और बाकी आप लोग भी प्लीज़ कॉल्स कर भी रहे हैं, लिखवा भी रहे हैं और करते रहिए प्लीज़। आप बताइए कि क्या है इनके इलाज पे तकरीबन इनकी जो प्लास्टिक सर्जरियाँ होंगी मुख्तलिफ जगहों में इन्होंने रब्ता किया, किसी ने 15 बोली, किसी ने 20, किसी ने 25, और वो जो खर्चे इनको बताए गए वो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का है। अच्छा, और ये सारा मिला के बता रहे हैं? हाँ, उसमें टाइम प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है। इनका तो जो एक नौकरी थी वो भी ख़त्म हो गई। हाँ, जाहिर है। अब जो इनके खाने पीने के अखराजात हैं, मैंने इनसे जिम्मेदारी ली कि मैं वो महीने के महीने आपको भेज दूंगा। ज़बरदस्त। बाकी जो और आगे इलाज का प्रोसेस अगर मुखैर हज़रात सपोर्ट करते हैं तो ये बच्चा वापस अपने उस सूरत में आ जाएगा जिसमें, अगर उस सूरत में नहीं भी आएगा तो इतना हो जाएगा, इससे बहुत बेहतर हालत में आ जाएगा, कहीं ज़हनी किसी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होगा, कि नॉर्मली मूव अराउंड कर सकेगा, लोग हैरत से नहीं देखेंगे, कराहत से नहीं देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसने मुकाबला किया है, इसने एक जुल्म का मुकाबला किया है। हजारों ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये जुल्म हो जाता है, वो उसके बाद नहीं बता पाते, उसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता है, घर की चीजें मंगवाई जाती हैं, सोना ले लेते हैं, कैश। इसने तो मुकाबला किया ना, उसका नतीजा क्या निकला? जिंदा बच गया है, इसकी जिंदगी बचानी है, लोग इसका साथ। अगर 30 लाख रुपए हो जाए तो अपनी बहुत बेहतर पोजीशन में इंशाल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। और मैं ये बोलूंगा कि इनका पर्सनल मोबाइल नंबर भी चला दें, अगर इनसे पूछ लें इनका पर्सनल, ताकि अगर डायरेक्ट भी रब्ता करना चाहें, डायरेक्ट भी रब्ता करें। ये बहुत मुनासिब है कि हम यूं भी कर लेते हैं कि हम इनका नंबर अनाउंस करवा देते हैं, ताकि अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट रब्ता, सारी कहानी आपके सामने है, कहानी क्या मतलब बिल्कुल ही मुजस्सम वो तस्वीर बना हुआ है, मालूम है आपको सारा कुछ। और हो सकता है कि शायद ये अमाउंट आपको यूँ सुनने बड़ा लगे 30 लाख, लेकिन जब देखने वालों की तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में है, तो फिर सब थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो ये हो जाएगा। और इसके सदक़े में अल्लाह ताला जो अजर अता फरमाएगा और जो बेहतरी होगी इसके चेहरे में आपको देख के खुशी होगी। तो इनका हम नंबर अनाउंस करवा देते हैं ताकि आप कुछ ना करना चाहें, डायरेक्ट इनसे रब्ता कर लें और अपना मामला जो करना चाहते हैं आप बता दीजिए। फ़ोन नंबर बता दें आप अपना फ़ोन नंबर आप बता दीजिए। मोबाइल नंबर है 0103 3805 706। 380 एक बार और बोल दें भाई। 706। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप बताएं सही बता रहा हूँ मैं। 0103 जी 0103 जी 3805 जी 706 जी। ये हमने बराह रास्त नंबर ही बता दिया, ताकि अगर आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट करना चाहें तो बिल्कुल आप ये इसको इस अंदाज से कर लीजिए। अभी फिर क्या करते हो, क्या मसरूफियात होती हैं? घर पर ही होते हो? हॉस्पिटल में दाखिल एडमिट है अभी मुसलसल? तकरीबन 5 महीने हो गए, 11 तारीख की 18 5 महीने से अस्पताल में? 5 महीने से अस्पताल। अभी आप हॉस्पिटल से आए और दोबारा हॉस्पिटल जाना है? जी हॉस्पिटल से। आप क्या करते हैं? हम दोनों ही बाप बेटा फैक्ट्री में काम करते थे ना। अभी फारग है, 5 महीने से दोनों ही फारग। आप भी नौकरी नहीं करते कहीं? नौकरी अब जब ये सही हो जाएगा तो नौकरी कर लेंगे, अब जब यही सही नहीं है तो इसके साथ रहने वाला कोई नहीं। वसीम भाई, जब ये ठीक हो जाएगा ना, मैं इनको एक छोटा मोटा केबिन या कारोबार करवा दूंगा। अरे क्योंकि ये नौकरी वोकरी नहीं मिलती अब लोगों की। इस वक्त हालत ये है कि कोविड के बाद जो नौकरी पे था वो बेरोजगार हो चुका है, और अभी तो नई खबरें चल रही हैं कि दोबारा बंद करने जा रहे हैं। क्या होगा
हमें पता है, हम इसको कोई छोटा मोटा मैं केबिन दुकान वो खुलवा जेडीसी दूंगा। है उसका देख लेगा मामला। मैं इनको एक कारोबार मेरा इदारा करवा देगा, एक दुकान खुलवा दूंगा इनको, ताकि ये और इनका बेटा जज़ाकल्लाह, सुकून में आ जाए। जज़ाकल्लाह, ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जेडीसी की भी बराह रास्त आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, हमने इनकी भी डिटेल्स आपको बता दी हैं, टेलीफोन नंबर्स भी बता दिए हैं। तो इस पर और चूँकि प्रोग्राम फिर नशर मुकर्रर के तौर पर चलता है, अभी इस वक्त नहीं देखा जा रहा, यूके और यूएसए में ये इस अमाउंट को जब ज़ाहिर डॉलर्स या पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो और एक थोड़ा ईजी हो जाएगा सिलसिला। तो अगर प्लीज़ आप लोग अपने तौर पे जो कुछ भी बन सकता है वो कीजिए। तो अगेन एज आई सेड अर्लियर, आप सोचिए कि जब ये अपनी पहले वाली हालत में वापस होगा और आपको लगेगा कि इसमें से एक पेनी, एक डॉलर, एक पाउंड मेरा भी था, तो वो जो आपको एहसास होगा वो बहुत वो वर्थ होगा कि आप वो करें सिलसिला और हेल्प करें। कुछ अगर आखिर में कुछ कहना चाहोगे तो? आखिर में सर मैं यही कहना चाहूँगा, जिसने मेरे साथ ये ज़्यादती की हाँ उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और वकील हमारा केस चला रहा है, अभी STC कोर्ट में भी केस चले गया था। अच्छा, पर STC कोर्ट वालों ने भी मना कर दिया कि केस ये यहाँ पे नहीं चलेगा। अच्छा, ये केस सेशन कोर्ट में चलेगा, STC कोर्ट में नहीं चलेगा। और मेरी यही गुजारिश है सदर मुमलिकत पाकिस्तान से कि बहुत हादसे होते हैं, बहुत बच्चों ऐसे शिकार होते हैं, कोई जिनसी तौर के शिकार होते हैं, कोई किस तरह के शिकार होते हैं और उनको सज़ाएं नहीं मिली जाती और ये दिन ब दिन सिलसिला बढ़ता जाता है। ऐसे ही। और मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए इसको। आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही मुतालबा है कि उसको सज़ा मिले ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना। और कोई लफ्ज़ नहीं है जो वो आदमी, हम लोग दोनों ही बाप बेटा 18,000 रुपये तनख्वाह पर काम करते थे, जो कि आज 5 महीने हो गए। बस उसको सज़ा मिल गई तो हमारा हौसला बढ़ जाएगा। और उनकी तरफ से 1-2 धमकियाँ भी आई हैं। यार कितना बड़ा जुल्म है वसीम भाई, वो अपने बच्चे को लेके धमकी भी आई, हमने बोला नहीं भाई हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी है, मोबाइल मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। ये वकील ने मेरे को मशवरा दिया था कि आप रिकॉर्डिंग पे रखा के रखो, फिर मैंने उसको रिकॉर्डिंग दी थी, उसने बोला मैं देख लेता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। मलक अरफान साहब वकील हैं, रिकॉर्डिंग है आपके पास? हैदराबाद के रहशी। रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी आपके पास? जी जी मेरे पास। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मालिक ने हौसला दिया है, अल्लाह ताला मदद कर रहा है। मैं अपने बच्चे का इलाज कराऊंगा। पैसे तो हम गरीब आदमियों के पास तो वैसे जमा तो नहीं, लेकिन हमने बोला अपने बच्चे की ज़िंदगी में इसके साथ इसलिए 5 महीने से जुड़ा हुआ हूँ ताकि इसको अकेलेपन का एहसास नहीं। अच्छा देखिए, वो मंज़र मुझे नहीं मालूम आप कैमरे की आंख से मंज़र देख पा रहे हैं यानी जो मैं देख रहा हूँ। क्या आप सोचिए, एक बाप है, उसका जवान बेटा इस अमल से गुजरा है, उसके साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश हुई जिस पर उसने रेजिस्ट किया, उस पर तेज़ाब से हमला हुआ, वो बाप आंसू रवाएं उसके, वो बाप आंसू रोकने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि मेरा एक मुतालबा है कि इन कातिलों को सज़ा दी जाए, जो कातिल पकड़े जा चुके हैं। और वो बेटा जो है वो इस हालत में वो अपने बाप का हौसला बढ़ा रहा है, उसके कंधे पे हाथ रख रहा है। और बेटा इतना ताबेदार है कि सारा मामला हुआ ही इसलिए कि जब बाप ने कहा कि ऐसा करते हैं हम दोनों डबल ड्यूटीज़ कर लेते हैं, तो उसने कहा नहीं अब्बा आप एक ही ड्यूटी करें, मैं डबल ड्यूटी कर लेता हूँ, मैं 2 जगहों में काम कर लूँगा, मैं 8 घंटे इस फैक्ट्री में काम कर लूँगा, 8 घंटे बराबर वाली फैक्ट्री में, मैं 16 घंटे काम कर लूँगा, आप एक ही जगह काम करें। मैं को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं अपने बच्चे की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? मैं अपने बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा हूँ। इसी उम्र में ये टायर पंचर का भी कारीगर है। किसका कारीगर है? टायर पंचर का। टायर पंचर का? अच्छा जी कारीगर है। और जो ये लेडीज खुद से नहीं होते, जी 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 जी, इसका भी ये कारीगर है। अच्छा, अगर ये गलत होता, लोफर होता, तो कभी भी ये टेक्सटाइल का भी कारीगर नहीं होता। सही बात है। और टायर पंचर का भी कारीगर नहीं होता। सही बात है। और चप्पल का भी कारीगर नहीं होता। इस उम्र में माशाल्लाह मेरी नज़रों के सामने हमने मेहनत की है, तो ये 3 चीज़ों का कारीगर है इस उम्र। अगर ये लोफर होता तो इतने काम नहीं सीख सकते। सही क्या है? नहीं सर, मैं गुजारिश करूंगा, अगर मैं इस बच्चे की बात नहीं कर रहा, अगर कोई बच्चा भी जमाने का लोफर है तो किसी का ये राइट नहीं है कि उसको तेजाब में नहला दे अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात।
اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. آمین. انشاءاللہ. ہے بھائی دوست, اور آپ نے بڑے ہمت کے ساتھ, مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے جس طرح بھی اپنے والد صاحب کی ہمت بڑھائی. مجھے بڑا اچھا لگا جب آپ نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ نہیں آپ 8 گھنٹے کام کریں, میں 16 گھنٹے کام کروں گا. تو یہ تو طے ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں تو بے حساب دے گا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس دنیا میں بھی معاملہ بہتر ہوگا انشاءاللہ, اور اللہ کرے کہ اس بہتری کا آغاز آج سے ہو جائے انشاءاللہ. تو بہت ساری دعائیں بھی آپ کے لیے, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے اس نوجوان دوست کے لیے بہت ساری, آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بہت ساری دعائیں بھی کیجیے گا, اور تالیوں کی صورت میں بہت سارے ان کا بہت ہمت بڑھائیے گا کہ یہ کتنے حوصلے سے اور ہمت سے کام کر رہے ہیں. JDC نے ابھی ان کا یہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے, تو ظفر صاحب ہم مطمئن رہیں کہ یہ آپ تو جہاں جتنا ہو سکے گا آپ تو کرتے رہیں گے. میں نے اسی لیے ان کا ڈائریکٹ نمبر چلوا لیا, لوگ بھی رابطہ کریں, اور یہ ان لوگوں کو اپنی تصویریں خالی واٹس ایپ کی بھیج دیں, لوگ نہیں دیکھ پائیں گے جو قیامت اس بچے کے ساتھ چل رہی ہے. کریکشن کر دوں کہ وہ شاید انہوں نے بے دھیانی میں پریشانی میں نمبر اپنا غلط بتا دیا, وہ 0301 ہے, 0301 ہے نا, انہوں نے 0103, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 0301 3805 706, یہ ان کا نمبر ہے. وہ تصاویر ہم آپ کو دکھانا نہیں چاہتے, اس لیے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا آن ایئر. واٹس ایپ پر وہ تصاویر آپ کو دکھا دیں گے کہ جو اصل میں اس بچے کی صورتحال ہے. ہم نے بھی آپ کو اس کا بہت کم پرسنٹیج دکھایا ہے, آپ واٹس ایپ پر دیکھ لیجیے گا وہ. اور اللہ تعالیٰ سب کو ایسے کسی بھی منظر سے محفوظ رکھے. ظفر بھائی بہت شکریہ, بہت دعائیں JDC کے لیے انشاءاللہ, زبردست کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مزید توفیقات میں اضافہ کریں اور بہت بہتری ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ سب لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیز اب اس سلسلے میں اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیے گا. اب صرف ایکسل نیکی میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہم اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.